آج ہم انسان کی بیماریوں کے اوپر دیکھیں گے، کیونکہ آج ہر انسان جو ہے کہ وہ بیماری کے اندر مبتلا ہے، ہر انسان مصیبت کے اندر ہے، ہر انسان پریشانی کے اندر ہے، ہر انسان دکھ کے اندر ہے۔ تو آج ہم بائبل مقدس میں سے سیکھیں گے خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، اور ہر انسان اپنی بیماری سے تنگ آیا ہوا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی بیماریوں سے تنگ آ کر بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ بڑی عبادت بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، اپنے صدقے بھی دیتے ہیں، ہدیے بھی دیتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں تاکہ ہم اس بیماری سے نجات کو حاصل کریں۔ لیکن تو بھی بیماری انسان کو چھوڑنے کا نام نہیں لے رہے، اور اس کی وجہ آج ہم سیکھیں گے بائبل مقدس میں سے۔ اور یہ بیماری کیوں اور کہاں سے آتی ہے جو ہمارے بدنوں کے اندر بسیرا کر کے بیٹھ جاتی ہے؟ مضمون کیا تھا؟ ابلیس کا اصل مقصد کیا ہے؟ پھر ہم آج سیکھیں گے یہ جو بیماریاں ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، چونکہ بڑے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ خدا کی مرضی ہے یہ کہ میں بیمار ہی رہنا ہے۔ کئی کہیں گے خدا کی مرضی دے نال بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہر کام کے اندر خدا کی مرضی نہیں ہوتی، ہر کام کے اندر۔ ابلیس جو ہے مکار، جس نے آج پوری دنیا کو برباد اور تباہ کر کے رکھا ہوا ہے، اور بیماریاں بدنوں کو چھوڑنے کا نام ہی نہیں دے رہی۔ اور یہ بیماریاں آئی کہاں سے؟ یہ کون بیماریاں بھیجتا ہمارے اوپر؟ یہ خدا تو نہیں بھیجتا، جس کو کہہ دیتے ہیں نا یہ خدا کی مرضی تھی۔ خدا کی مرضی جو ہے نا وہ ہر ایک اچھے کام کے اندر ہوتی ہے، ہر برے کام کے اندر خدا کی مرضی نہیں ہوتی۔ بائبل مقدس کو جب ہم سیکھتے ہیں تو یہ جو ابلیس کلام میں دیکھیں گے آج مقدس ایوب کی کتاب کے اندر دیکھیں گے کہ یہ جو مقدس ایوب ایک ایسا راست باز بندہ ہے، ایسا خدا پرست بندہ ہے کہ پوری زمین کے اوپر، روح زمین کے اوپر اس کا نام ہے، اس کا ہر وقت خدا کے ساتھ رابطہ ہے، اور یہ خدا کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ اور پھر اس کے بارے میں جب ہم سیکھتے ہیں تو یہ گائے بگائے اپنے بچوں کے لیے قربانیاں دیتا رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے بچوں سے کوئی خطا نہ ہوئی، تاکہ میرے بچے کسی مصیبت کے اندر نہ آ جائیں۔ اور یہ ایسا خدا کا بندہ ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے بارے میں جب ہم ایوب کی کتاب کو دیکھتے ہیں تو شیطان ابلیس لکھا ہے کہ چلتے پھرتے آسمان پر ڈائریکٹ خدا کے سامنے چلا جاتا ہے، اور خدا کے ساتھ بات کیا کرتا ہے؟ خدا جب اس کو کہتا ہے کہ آپ نے زمین پر میرے بندہ ایوب کو دیکھا ہے کہ وہ کیسا راز باز ہے، کیسے عبادت کرتا ہے، کتنا وفادار ہے، تو ابلیس خدا کو کیا کہتا ہے کہ ہاں خداوند، کہ وہ اس لیے تیرا وفادار ہے، اس لیے عبادت کرتا ہے، اس لیے راز باز ہے کہ تو نے روح زمین پر ایوب کو کسی چیز کی کمی نہیں رکھی۔ تب خدا نے شیطان کو کیا کہا؟ ابلیس کو کہا کہ اے ابلیس، تو جا، تو ایوب کی جان نہیں لے سکتا، جو کچھ تیرا دل چاہتا ہے تو اس کے ساتھ کر، اس لیے کہ ایوب میرا بندہ ہے۔ پھر اگلی کہانی کو جب آپ دیکھتے ہیں تو ابلیس نے آ کر کیا کیا؟ روح زمین کے اوپر آ کر مقدس ایوب کی ہر ایک چیز کو برباد اور تباہ کر کے رکھ دیا، حتیٰ کہ اس کے بچوں کو مار دیا، ہر چیز کو ختم کر دیا۔ پھر آخر کار ابلیس نے مقدس ایوب کے بدن کے اندر ایسی بیماریاں لگا دی
کہ جس کا روح زمین کے اوپر کوئی علاج نہیں تھا. ایسی بیماریاں، پھر وہی بیماری جو مقدس ایوب کے بدن کے اندر لگتی ہے، پھر بدن کے اندر کیڑے پڑ جاتی ہیں. اس کا حقیقی مقصد کیا تھا پولیس کا؟ ایوب کو مارنا، ایوب کو ختم کرنا؟ کیا اس کا مقصد تھا؟ صرف اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ ایوب کے بدن کے اندر میں اتنی بیماریاں لگاؤں گا کہ ایوب اپنی زبان سے کہے گا کہ خدا نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. کیونکہ بڑے لوگ کہتے ہیں کہ ابلیس کے پاس بڑا اختیار ہے، یہ آدمی کو مار سکتا ہے، یہ آدمی کو مار سکتا ہے، یہ آدمی کو زندگی بھی دے سکتا ہے. بڑے لوگوں کا یہ خیال ہے، اور بڑے لوگ کہتے بھی ہیں کہ شیطان کو ہر ایک چیز کا پتہ ہے. شیطان کو دنیا کی ہر ایک چیز کا پتہ ہوگا، دنیا کے ہر ایک کام کر سکتا ہوگا، لیکن کلام بتاتا ہے موت اور زندگی جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ کسی کے اختیار میں نہیں. ابلیس آپ کو دکھ دے سکتا ہے، ابلیس آپ کو بیماریاں لگا سکتا ہے، مصیبتوں کے اندر ڈال سکتا ہے، لیکن آپ کو مار نہیں سکتا. آج ذرا غور سے سن لیجئے، آج ہر شخص بیمار بیٹھا ہوا ہے، ہر شخص اپنی بیماری سے تنگ ہے. میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کلیسیا، یہ بیماریاں آئی کہاں سے ہیں. پھر اس کے بارے میں جب میں سیکھ رہا تھا تو لوگوں کے ساتھ جب بات کی جائے نا تو بڑے لوگ کہتے ہیں میری یہ بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. پھر لوگ کہتے ہیں مجھے اتنی بیماریاں لگ چکی ہے، میری یہ بیماری ہے. ڈاکٹروں نے جس کا جواب دے دیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہر ایک دوسرے آدمی کو شوگر کی علامت ہے، اور پھر ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ ساری زندگی تم نے شوگر کی میڈیسن کھاتی رہنا ہے. کچھ لوگوں کو بی پی کی بیماری ہے، بلڈ تیز ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ آپ نے گولی ساری زندگی کھاتی رہنا ہے. ٹی وی کی بیماری لگ جاتی ہے، کینسر کی بیماری لگ جاتی ہے، ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں. میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ نے گھبرانا نہیں ہے. یہ بیماریاں نہ تو خدا کی طرف سے ہے، نہ آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں بیماریاں لگ جائیں. آپ کوشش کرتے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ جڑے رہیں، آپ کی کوشش ہوتی ہے ہم خدا کی ہر بات پر عمل کریں، لیکن لعنتی ابلیس جو دشمن ہے نا آپ کا، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ آپ خدا کے ساتھ رہیں. وہ ہمیشہ آپ کو مصیبتوں کے اندر، دکھوں کے اندر، بیماریوں کے اندر اسی لیے رکھتا ہے کہ آپ کا دھیان خدا کی طرف کبھی لگے نہ، آپ کی سوچ کبھی بڑھے نہ کہ آپ خدا کی عبادت کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں یار ہم تو بڑے بیمار ہیں، ہم اتنے پریشان ہیں، ہم تو چرچ بھی نہیں جا سکتے، ہمارے گھروں کے اندر تو مصیبتیں نہیں ختم ہوتی. بڑے لوگ کہتے ہیں اچھا جب مصیبتیں ختم ہو جانی ہے نا پھر اسی چرچ جاؤں گے، جدو میں ٹھیک ہو جاؤں گا پھر میں چرچ جاؤں گا. آپ دیکھتے ہیں نا بڑے بڑے لوگ خدا کا کام کرتے 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 پیچھے چلے جاتے ہیں. ابلیس گھروں کے اندر لڑائیاں جھگڑے ڈال دیتا ہے، گھر کے اندر بحث شروع ہو جاتی ہے. کبھی کبھی لوگ خدا کے گھر کی طرف تیار ہوئے ہوتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، ابلیس آ کر اس گھر کے اندر لڑائی جھگڑا ڈال دیتا ہے، وہ لوگ گھر کے اندر ہی رہ جاتے ہیں. اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ اس کے کلام کو نہ سنیں. اس کا اصل مقصد یہ ہے کیونکہ وہ مار نہیں سکتا آپ کو، نہ آپ کو زندگی دے سکتا ہے، آپ کو صرف خدا سے دور کرنے کے لیے پریشان کرتا ہے، بیماریاں لگاتا ہے. پھر آپ کے لیے لوگ جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں، آپ کو بیماریاں لگانے کے لیے، آپ کو کمزور کرنے کے لیے، آپ کو مصیبتوں کے اندر ڈالنے کے لیے لوگ جو ہے کہ جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں، شیطان کے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں تاکہ یہ ہمیشہ پریشان رہے. پھر آپ نے دیکھا ہے کہ ساری زندگی لوگ پریشانی کے اندر گزارتے ہیں، ساری زندگی بیماریوں کے اندر گزار دیتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ میری بیماری ہے، تو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں
کیا واقعی ہی بیماری آپ کی ہے؟ بیماری آپ کی نہیں ہے. کیا بیماری آپ کی ہے؟ بیماری آپ کی ہے. خدا نے بیماریاں نہیں بنائی. ابلیس نافرمان ہے. اس نے خدا کی نافرمانی کی. خدا نے آسمان سے اس کو نیچے گرا دیا. اور یہ ساری پریشانیاں، سارا غم، ساری مصیبتیں، دنیا کی ہر ایک بیماری یہ صرف ابلیس کی ہے، آپ کی نہیں ہے. اور وہی بیماریاں ابلیس آپ کو لگاتا ہے. وہ خود خدا سے دور ہوا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اگر میں خدا سے دور ہوں، خدا نے مجھے اپنی حضوری سے نکال دیا ہے، تو یہ اس کے ہاتھوں کے، اس کی شبیہ کے بنے ہوئے جو لوگ ہیں، یہ اس کی عبادت کیوں کریں؟ وہ آپ کو بیماریاں اسی لیے لگاتا ہے. بیماری آپ کی نہیں ہے. کہتے ہیں نا لوگ، میری بیماری تو ختم ہی نہیں ہو رہی. میری شوگر ہے، کڈی دوستی شوگر کے نام ہے. میری شوگر نہیں ختم ہو رہی. میری کندی یہ ہم دسو، شوگر آپ کی ہے؟ کینسر کی بیماری تہاڈی ہے؟ ٹی وی کی بیماری تہاڈی ہے؟ بی پی تہاڈا تیز ہوتا ہے؟ بیماری تہاڈی ہے بی پی کی؟ بلڈ جڑا تیز ہوتا تہاڈی بیماری ہے؟ نہیں. یہ ساری بیماریاں شیطان کی، ابلیس کی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ خدا سے دور چلے سے. بیماریاں کس کی ہے؟ ابلیس کی. کہو کہ ابلیس چل اپنی بیماریاں اٹھا ہمارے بدنوں سے. ہم تمہیں یسوع کے نام سے حکم دیتے ہیں، ساری بیماریوں کو اٹھاؤ ہمارے بدنوں سے. اٹھائے گا یسوع کے نام سے. مشکلیں آپ کی ہے، مصیبتیں آپ کی ہے، پریشانی آپ کی ہے، لڑائیاں جھگڑے آپ کرتے ہیں؟ نہیں. یہ ہر ایک غلط کام وہ لعنتی ابلیس جو خدا کا دشمن ہے، وہی آپ کا دشمن ہے. کیونکہ خدا نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے اپنی شبیہ پر بنایا ہے. اس کو تکلیف ہے کہ جو شخص خدا کی عبادت کرتا ہے وہ اس کے پیچھے لگا رہتا ہے. موت اور زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ ڈرا چھڑتا ہے نا. کئی لوگ بیچارے اس طرح دی بیماریاں دے وچ بیٹھے ہوندے نے، چار پائیاں تے منجیاں تے پے ہوندے نے، کہندے نے بس میں تے ہن اٹھ ہی نہیں سکدا. میری تے ایسی بیماری ڈاکٹر نے دس دیتی ہے، میں تے بالکل نہیں بچ سکدا. ہونا یہ تیری بیماری نہیں مورکھا. بیماریاں تہاڈیاں نہیں سمجھ لگ گئی کہ کن دی بیماری ہے. اور جن دی بیماری انہوں واپس کرو. آپ کی بیماری نہیں ہے. خدا نے آپ کے لیے بیماریاں نہیں بنائی. خدا نے جب آدم اور حوا کو بنایا نا، تو خدا نے ان کو اچھی جگہ پہ رکھا تھا. باغ عدن کے اندر تھے، خدا کی حضوری میں رہتے تھے، خدا کے ساتھ روزانہ ملاقات ہوتی تھی ان کی. خدا ان کو ملنے کے لیے آتا تھا. خدا انسان کے ساتھ اتنا پیار کرتا ہے. تو جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو پھر اس کے بعد سب کچھ چلا نا. اس سے پہلے آدم اور حوا کو کیوں نہیں بیماریاں لگتی تھی؟ وہ کتنی پریشانی کے اندر تھی. بائبل بتاتی وہ تو ہمیشہ خوش رہتے تھے. ان کو بھی آ کر ابلیس نے گمراہ کیا نا، خدا سے دور کر دیا. پھر مشکلوں کے اندر آج تک آدم اور حوا مشکلوں کے اندر آج تک. خدا نے کہا تھا جس دن تو نے آدم اس درخت کا پھل کھایا اسی دن تو مرا. حوا کو بھی کہا تھا، لیکن کیا حوا کو بھی گمراہ کر دیا، آدم بھی گمراہ ہو گیا. تو لکھا ہے کہ جس دن جو خدا نے منع کیا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ پھل نہیں کھانا، خدا نے کہا تھا باغ کے سارے درختوں کا پھل کھانا، ایک درخت ہے اس کا پھل نہ کھانا، نیکی اور بدی کا درخت. لیکن ابلیس نے ان کو پھل کھلا دیا. لکھا ہے کہ جب کھا لیا پھل تو پھر اس کے بعد خدا نے یہ لعنت ان کے اوپر ڈالی تھی. آدم کو کیا کہا؟ آدم آج کے بعد تو اپنے پسینے کی روٹی کھائے گا. حوا کو کیا کہا؟ آج کے بعد تو درد کے ساتھ بچہ پیدا کرے گی. یہ آپ باقی ساری کہانی کو جانتے ہیں. یہ ساری تکلیفیں جس لعنتی ابلیس نے باغ عدن کے اندر جن کو گمراہ کیا، پھر اس نے آج تک ان کو مصیبتوں کے اندر رکھا ہوا ہے. یہ ساری مصیبتیں کس کی طرف سے؟ کس کی طرف سے؟ ابلیس کی طرف سے. ساری بیماریاں کس کی طرف سے؟ شاباش. کن دی بیماری ہے؟ ہاں پتہ لگ گیا ہے. ہم نہیں کہنا کرنا میری بیماری نہیں، میری بیماری تو ہٹ دی نہیں ہے. نہیں میں تو شوگر ہی لے کے بہ گئی. میرے تو انیاں بیماریاں لگ گئی ہٹن کا نام نہیں لینیاں پہ. کوئی تہاڈی بیماری نہیں.
तुसी खुदा दे लोग हो, तुसी खुदा दे चुने हुए लोग हो, तुहाडी कोई अपनी बीमारी नहीं। सिर्फ उहदा मकसद है तुहानू बीमारियां ला के, कारोबार तबाह करके ते सिर्फ अपने पिछे लाना। रात दिन असी शैतान को याद करिए जी, खुदा ने पता नहीं साडे नाल की कर दिता है। खुदा तुहाडा दुश्मन हो गया है। और जिहड़ा तुहाडा दुश्मन है, मैं अज दसना चाहना कि वो दुश्मन दे नाल गल करो जिन्हें तुहानू खुदा तो दूर करके ते अपने तुहानू मुसीबतां च पा छड्डिया। आप खुश हो के ना फिरदा है, सारियां मुसीबतां बीमारियां तुहानू ला छड्डियां ने ते तुसीं कहंदे मेरी बीमारी है। क्या बात। आइए इस हवाले को देखें, अय्यूब 1:12 को देखें। खुदावंद ने शैतान से कहा, खुदावंद ने शैतान से कहा, देख उसका सब कुछ तेरे इख्तियार, देख उसका सब कुछ तेरे इख्तियार में है, सिर्फ उसको हाथ ना लगाना। सिर्फ उसको हाथ ना लगाना। तब शैतान खुदावंद के सामने से चला गया। जी, आमीन। तब शैतान खुदावंद के सामने से चला गया। क्या इब्लीस का कितना बुरा हाल किया उससे। उसका मिशन क्या था, मकसद क्या था। आज आप भी जो खुदा के साथ चलने वाले लोग हैं ना, जो खुदा की इबादत करने वाले लोग हैं ना, इब्लीस आज इसलिए आपको बीमारियां लगाता है, परेशान करता है, जैसे अय्यूब को लगाई थी। मैं आज कलीसिया आपको बताना चाहता हूं, आपने अपनी बीमारी की तरफ ध्यान नहीं लगाना, अपनी मुसीबत की तरफ ध्यान नहीं लगाना। एक ही बात रात दिन करनी है, खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने आज तक हमें जिंदों की जमीन पर रखा है। हम तेरी इबादत करते हैं, हम तुझे सजदा करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तू हमारे साथ है। अगर वो हमारे साथ रहो ना, तो ये इब्लीस शैतान एक दिन में खत्म कर दे सब कुछ। ते बचे तुसी इस वास्ते आंदे जे कि खुदा ने तुहानू अपने हत्थां नाल बनाया है, खुदा ने तुहानू अपनी शबीह ते बनाया है। बच्चे इस वास्ते आ रहे थे। आइए एक और हवाला देखते हैं, यूहन्ना की अंजील 11 बाब की 25 आयत को देखेंगे। यह बड़ी खूबसूरत कहानी है, बड़ी खूबसूरत स्टोरी है ये, कि ये मार्था और मरियम जिनका एक ही भाई था लाजर मर जाता है, तो यीशु मसीह जब आते हैं तो क्या यीशु को क्या कहते हैं। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है, जो मुझ पर ईमान लाता है, वो मर भी जाए, तो भी जिंदा रहता है। पते की बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप खुदा पर ईमान रखने वाले हैं ना, आप चलते फिरते भी जिंदा है। आप उस पर ईमान रखने वाले, आप यीशु पर ईमान रखने वाले, आप खुदा पर ईमान रखने वाले, अगर उसके साथ चलते चलते मर भी जाते हैं, तो यीशु ने कहा अगर कोई मुझ पर ईमान रखता हुआ मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। आप अपनी मुश्किलों को आज ना देखें। आज आपने अपनी बीमारियों को यहां पर छोड़ के जाना होगा, अपनी मुश्किलों को साथ नहीं लेकर जाना, आपने खुदा के कलाम को अपने साथ लेकर जाना है। रात दिन ये नहीं सोचते रहना अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा, खुदा आपके साथ हो तो कुछ नहीं हो सकता। आपके सब दुश्मन शर्मिंदा हो सकते, आपके ऊपर जादू करने वाले शर्मिंदा हो जाएंगे, आपके ऊपर हमले करने वाले शर्मिंदा हो जाएंगे, आपके ऊपर टूने करने वाले शर्मिंदा हो जाएंगे, आपको जादू करने वाले, आपके बारे में बुरा सोचने वालों की सोचें बदल सकती है। इब्लीस का असल मकसद क्या है? क्या मकसद है उसका? असल उसका मकसद है कि आपको खुदा से दूर करना। बीमारियां तो उन्होंने हजारां दे हिसाब नाल ला छड़ियां, कारोबार तोड़े उन्हें तबाह कर छड़े ने, सिर्फ काहदे वास्ते? एक ही मकसद है कि ये अपना खुदा, अपने खुदा का इनकार करन, खुदा नूं छड्ड के ते कदी जान बेरी पीर। देखो एक बेरी पीरेगा ही, वो तो एक बेर उतों खा के ना तो मुंडा ही हुंदा है। ऐ चाहता जी इब्लीस, ऐ जो दा मिशन, ऐ जो दा करदार कि सिर्फ तुहानू खुदा तो दूर करने वास्ते इन्नियां को मुसीबतां च पा दिंदा है, इन्नियां परेशानियां तुहाडे घरां च लै आंदा है, तुहाडी औलाद नूं तुहाडे खिलाफ खड़े कर देगा, बीवियां नूं शौहरां दे खिलाफ खड़े कर दिंदा है, शौहर नूं बीवी दे खिलाफ खड़े कर दिंदा है, भैणां भरावां नूं एक दूसरे दे खिलाफ खड़े कर दिंदा है। ऐ हुंदा मिशन जी, ताकि ये सारी जिंदगी जिंदा च रूह जमीन उत्ते है ने, ये सारे आपस च लड़दे झगड़दे रहे हैं। इन्हां ध्यान इत्थे ही लगा रहे, खुदा वाले पासे ध्यान ना हो इन्हां दा। ये उसका मिशन है।
کہ آپ کی ساری زندگی لڑائیاں جھگڑوں کے اندر گزر جائیں، لیکن آج بات کو سن لیا آپ نے، کلام کو سن لیا، آج اپنے آپ کو خدا کے تابع کیجیے، اتفاق کر لیجئے، جتنے میاں بیوی جوڑے بیٹھے وہ اتفاق کر لیجئے اپنے آپ کے ساتھ، اور جتنی فیملیاں ہیں اپنے آپ کو بالکل آج خدا کے تابع کر دیجئے، اس کلام کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہے۔ اگر ہمارے گھر کے اندر لڑائی جھگڑا، بدعتیں، غصہ، جدائیاں، نشے، بت پرستی، زناکاری، جھوٹ، فریب آتا ہے تو کس کی طرف سے آتا ہے؟ یہ سارے کام اسی کے ہیں، بہت سارے کام کرواتا ہے، اس لیے کہ ہم خدا سے دور چلے جائیں۔ نہیں، یہ سارے کاموں کو چھوڑ کر ہمیں خدا کے قریب جانا ہے۔ لکھا ہے خدا نے کہا میرے قریب آؤ تاکہ میں تمہارے قریب آؤں گا۔ آئے کھڑے ہو جائے، میں آپ سب کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ آج نکال دیجئے کہ میری بیماری کس کی بیماری ہے؟ جنیاں بیماریاں سب توجہ دے ہوتی ہیں ساریاں، آپ خدا کے حضور میں ہیں۔ آپ مت سوچئے کہ آپ کے ساتھ والا کیا کہہ رہا ہے، آپ کے ساتھ والا کیا کہہ رہا ہے۔ اپنے ہاتھ اوپر کر کے دعا کرنا شروع کیجیے، اپنے خدا کے ساتھ بات کریں کہ خدا آج کے بعد میں اپنی ساری مشکلیں، میں اپنی ساری مصیبتیں، میں اپنی ساری بیماریوں کو اپنے بدن سے کاٹتا ہوں یسوع کے نام سے۔ یہ بیماریاں آپ کو پتہ چل چکا ہے آپ کی نہیں۔ مقدس ایوب نے آخری سانس تک انکار نہیں کیا خدا کا، اپنا دھیان خدا سے نہیں ہٹایا۔ بیوی نے کہہ بھی دیا کہ تو کیسے خدا کی عبادت کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میرا خدا میرے ساتھ ہے، میں اپنے خدا کے ساتھ ہوں۔ اس نے انکار نہیں کیا، وہ خدا سے جدا نہیں ہوا، پیچھے نہیں ہٹا، شیطان کی کسی بات کو نہیں سنا۔ آج کے بعد وعدہ کرے خدا کے ساتھ کہ خدا میں آج کے بعد ابلیس کی کسی بات کو نہیں سنوں گا، نہیں سنوں گی۔ خدا تو نے آج میرے ساتھ کلام کیا ہے، رات دن میرا دھیان تیری طرف رہے گا۔ کلام میں لکھا ہے خدا نے یشوع کو کہا اے یشوع، یہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے ہٹنے نہ پائے اور رات دن تیرا دھیان اسی میں لگا رہے۔ آج یہ دعا کریں، اگر آپ کے اوپر جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں اس کو نہ دیکھیں، پریشانیوں کو نہ دیکھیں، اپنی بیماریوں کو نہ دیکھیں کہ مجھے یہ بیماری لگی ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتی۔ یسوع کے نام سے ساری بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں۔ اس نے کہا میرے تو اٹھانے والوں، بوجھ سے دبے ہوئے سارے لوگوں میرے پاس ہے، میں تم کو آرام دوں گا۔ آئے اس کے پاس آئے، اس کے نام کی شکر گزاری کریں۔ خدا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تیرے لوگوں کے لیے مکمل طور پہ تیری آزادی کو مانگتا ہوں، مکمل طور پہ آزاد کرنا، مکمل طور پہ آزاد کرنا، تاکہ آج کے بعد تیرے لوگوں کا دھیان، آنکھیں، سوچے، دل، خیالات تیری طرف لگے رہیں۔ یسوع کے نام سے پاک خدا آج یہ ساری بیماریاں جاتی رہے۔ اے بیماریوں، میں تمہیں یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں، شوگر کی علامتوں، گردوں کی بیماریوں، بی پی کی بیماریوں، کینسر کی بیماریوں، میں تمہیں یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں، چھوڑ دو ان بدنوں کو، چھوڑ دو ان بدنوں کو، چھوڑ دو بدنوں کو، آزاد کرو ان بدنوں کو۔ خدا پاک خدا تیرے بیٹے یسوع کے پاک خون کے چھٹکے ان کے سارے بدنوں پر لگاتا تاکہ بدن آزاد ہو جائے، تیرے لوگ رہائی پائے، زندگی پائے، کثرت کی زندگی پائے، یسوع کے نام سے آمین۔